اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ آئندہ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صحت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت بیمار کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ پریشانی عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں راحت و چین سکون والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ جو اللہ چاہے ہم وہ کریں، جو اللہ نہ چاہے وہ ہم نہ کریں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا والے کام ہم کریں۔ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا اپنی قدرت سے۔ اس میں پھل فروٹ، سبزیاں، درخت اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اپنی قدرت سے۔ 7 آسمان تہ بتائے بنائے اپنی قدرت سے، چاند ستارے اپنی قدرت سے سجا دیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ماں باپ اور ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا۔ جنت کے اندر ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اللہ نے بنائے ہیں، ان کا آدھا جسم آگ کا ہے، آدھا جسم برف کا ہے۔ تو وہ ذات جس نے پانی اور آگ کو اکٹھے کر دیا وہ ذات اللہ کی ہے۔ ہم اگر آگ جلاتے ہیں، پانی اوپر ڈالے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اللہ نے برف اور آگ کو، گرم اور ٹھنڈے کو ایک جگہ اکٹھے کر دیا اپنی قدرت سے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اور اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے چچا سید اور ہاشمی گھرانے سے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں گئے، ان کو ہدایت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے، تو آخری وقت میں بھی آپ نے ان کو کلمے کی دعوت دی تو انہوں نے قبول نہ کیا۔ تو آپ بڑے مایوس رہتے تھے کہ میرا چچا بھی اگر اسلام قبول کر لیتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اے میرے محبوب، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جبکہ ہدایت تو ہم نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں۔ ہدایت تو ہم نے آپ کے ہاتھ میں رکھی نہیں، ہدایت تو میں نے دینی ہے، جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ بلال حبشی ہو کر جنت میں جا رہے ہیں، لیکن وہ ہاشمی گھرانے سے ہو کر آپ کے چچا جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ پر فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں گا ہدایت عطا فرماؤں گا۔ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہماری چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ کر رہے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا کے اندر پریشانیوں کا آنا، یہ غمی خوشی صحت بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت پریشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ پریشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی ہم بڑے افسر کے پاس ملنے جاتے ہیں تو اس کے سیکرٹری سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی ابھی صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان سے بات نہ کریں، آپ کا کام ہو جائے گا لیکن آپ ابھی ان سے بات نہ کریں، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جب انسان کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے پیار سے کوئی بات بھی ہم منوا لیتے ہیں، تو جب موڈ ٹھیک نہ ہو تو وہ غصے میں بھی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، تو غلط فیصلہ یا غصے میں کسی کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ تو جب اللہ رب العزت ہم پر پریشانیاں بھیجتے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ اللہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، کہ اللہ نے ہم پر پریشانی بھیج دی، اللہ نے ہم پر مصیبت بھیج دی۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کا نظام ہی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر جب پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں، وہ اس وقت بھیجتے ہیں جب اللہ دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ مجھ سے بڑا غافل ہو چکا ہے، یہ بندہ بڑا غافل ہو چکا ہے، یہ تو مجھے نماز پڑھنے کے ٹائم میں بھی یاد نہیں کرتا، قرآن کھول کر مجھ سے باتیں نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس پر پریشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ مصیبت اور پریشانی میں میرے قریب ہو جائے۔ اور پھر دیکھتے ہیں اللہ ایک پریشانی بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ ابھی اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے قریب نہیں آ رہا، اللہ رب العزت پھر تھوڑی سی پریشانی بھیجتے ہیں، پھر تھوڑی سی بڑی پریشانی بھیجتے ہیں۔ تو کوئی ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں دوسری پریشانی کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور گمراہ رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت مزید اس کے اوپر پریشانی بھیجتے ہیں، مزید اس کے اوپر پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ پاک دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ جو ہے یہ توبہ نہیں کر رہا، پھر اللہ رب العزت اس پر بڑی پریشانی بھیجتے ہیں، کہ شاید اب میرا بندہ اس بڑی پریشانی کی وجہ سے شاید میرے قریب آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو پھر اللہ رب العزت بڑی پریشانی بھیجتے ہیں، بڑی پریشانی بھیج کر پھر جب اللہ رب العزت کی طرف کوئی رجوع کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ پھر اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر اس کو راحت اور چین سکون والی زندگی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ جو دل کرتا ہے چاہتا ہے اللہ اس کا پورا کر دیتے ہیں، کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو اب ڈھیل دے دی، پہلے پریشانی بھیجی تاکہ یہ قریب ہو جائے، جب پریشانیاں بھیج کے اللہ نے دیکھا یہ قریب نہیں ہو رہا، پھر اللہ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی من چاہی زندگی گزرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب اس کے لیے میں نے جہنم کے اندر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں نے اس کو تھوڑی سی پریشانی بھیجی تھی، جیسے ہمارے ابھی کچھ دن پہلے سیلاب آیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی ہمیں سزا نہیں ہے، یہ اللہ ہمیں قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دکھایا کہ جب میں تھوڑی سی پریشانی یا چھوٹا سا عذاب تم پر بھیجتا ہوں، یہ پانی کا عذاب تم اسے برداشت نہیں کر سکے تو میری جہنم کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ ایسی بڑی لہریں پانی کی کہ اس کو دیکھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ لوگ اس میں بہہ رہے تھے، ہم اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اس چھوٹے سے پانی کے عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکے، میرے بڑے جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا اور بڑی محبت تھی، آپ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے شہادت کے اوپر روئے، آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے دیکھ کر، اس کو دیکھ کر جتنا روئے ہیں، فرمایا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرنے پر اتنا نہیں روئے جتنا آپ اپنے چچا کے مرنے پر روئے تھے۔ تو پھر اب اس کو جس نے شہید کیا وحشی نے، اب اللہ رب العزت نے جب چاہا اس کو ہدایت دے دی، اللہ نہیں چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو ان کو ہدایت نہیں ملی، تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وحشی نے آ کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ، پہلے صحابہ کو حضور نے بھیجا، صحابہ کو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آیت ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ جو آیت ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں یہ آیت اتری ہی وحشی کے لیے تھی کہ جب حضور نے صحابہ کو بھیجا
اس کے پاس کہ تم توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس نے کہا میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، میری توبہ نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے ان کے پاس دوبارہ بھیجا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ پھر صحابہ یہ اس کو جا کر سناتے ہیں، اس نے کہا میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، شرک بھی میں نے کیا ہوگا۔ پھر صحابی واپس آتے ہیں، حضور کو کہا یا رسول اللہ، اس نے آگے سے ایسے کہا۔ پھر یہ والی آیات میں تفسیر فرماتے ہیں، اس موقع پر اس وحشی کے بارے میں اتری کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسے وحشی کو اللہ رب العزت نے جب ہدایت کا دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ تو یہ پریشانیاں مصیبتیں ہم پر جب آتی ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت جب پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں، یہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ اللہ نے دکھایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم یہ اللہ کا چھوٹا سا جو پانی کا عذاب تھا اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ چاہتے ہیں میں ان کو چھوٹا سا عذاب دکھا دوں، یہ توبہ کر لیں اور میرے قریب آ جائیں تاکہ میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو ہم یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب اور پریشانیاں، مصیبتیں، ان کو دیکھ کر توبہ کریں میرے دوستو، اللہ سے رجوع کر لیں میرے دوستو۔ وقت گزر رہا ہے، ایک سیکنڈ کا کسی کو پتہ نہیں۔ اب رات ہم نے چھوٹے سے معصوم بچے کا جنازہ پڑھا، زیادہ زیادہ اس کی 15 سال عمر ہوگی، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، خوبصورت بڑا، تو اس کا دادا اس کے میرے ساتھ بالکل کھڑا نہیں ہوا جا رہا دادا سے۔ اب دیکھیں دادا کھڑا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، پوتا آگے پڑا ہوا ہے، تو کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت ایک سیکنڈ میں۔ آپ بتایا کہ اس کے یونیورسٹی کے جو تھے کولیگ، انہوں نے بتایا کہ وہ رات جو ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک سویا ہے، صبح اٹھ کر اس نے کہا کوئی ناشتے کے لیے کھاتے ہیں، وہ واش روم میں گیا، باہر آیا تو نیچے گر گیا، نیچے گرا، اس کو دوبارہ اٹھایا، پھر گرا تو اس کے بعد وہ نہیں اٹھا۔ یہ اتنی سی دیر لگی اس کو، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو جب میرے دوستو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، اللہ سے رجوع کر لیں۔ کم سے کم یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ مسجدوں میں آ کر پڑھیں۔ مسجد فجر کے وقت ویران پڑی، ایک صف مکمل نہیں ہوتی، کس سے جا کر گلہ کریں؟ پھر بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہماری تنخواہ پوری نہیں ہوتی، کسی اور سے گلہ نہ کریں، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن، ہم جب خود نماز پڑھیں گے ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر نماز پڑھے گی، بھئی ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے تو ہمیں وہ دیکھ کر دیندار بنیں گے نا۔ ہم خود ساری رات بیٹھے موبائل پر وقت گزار رہے ہوں تو ہمارے بچے بھی دیکھ کر ہمیں یہی کریں گے۔ ہم یہ چاہیں کہ ساری رات میں خود موبائل چلاتا رہوں اور میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا جو ہے تہجد گزار بن جائے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ جب ہم ان کو خود اس کو پیش نہیں کریں گے ایک چیز، وہ ہمیں دیکھ کر کاپی کرے گا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، کم سے کم 5 وقت کی نماز نا، اس کی ہے نا آج سے کوشش کر لیں، نیت کریں، انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے میں جہاں بھی ہوں گا 5 وقت کی نماز جو ہے میں مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔